کھانا نہیں بنا رہا ہوتا، تنقید کرنا مقصد نہیں ہوتا، پھر بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ شاید مجھے کہہ رہا ہے، شاید ہمیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ کے بندے، میں اپنی اصلاح کے لیے، اپنی بخشش کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے، آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، اور ضروری نہیں ہے کہ جو برائیاں میں یہاں ہائی لائٹ کروں، بتاؤں، وہ آپ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ہاں ایک بات ہے، اس کو برا ضرور لگے گا جس کے اندر کوئی ہے، اس کو انہوں نے کہا جو نہیں جس اندر ہے پایا گیا، ورنہ مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ تو ایسا ایسا ہے، نہیں، ایسا ایسا تو نہیں ہے، بلکہ اوور آل ہمارے معاشرے کے اندر، مسلم سوسائٹی کے اندر جو کرنٹ حالات چل رہے ہیں، جو ہمارا ماحول ہے، جو موجودہ ٹاپکس جن کی ضرورت ہے، ان کو مقصد صرف ہائی لائٹ کرنا، بتانا، مینشن کرنا، واضح کرنا کہ معاشرے کے اندر کیا کیا برائی ہے، اس برائی کے کیا کیا نقصانات ہیں، اس سے بچنے کے کیا فائدے ہیں، بچنے کا کیا طریقہ ہے، بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے قرآن و حدیث کے راستے پہ چلنا، اللہ رسول کے ساتھ گو لگنا، اپنا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ گزشتہ 3-4 دن جو تھا وہ علم پڑھنا پڑھانا، علم سیکھنا، علم سیکھنے والوں کی فضیلت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ کل کا ہمارا تھا کہ ہر کام اپنے اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اگر کوئی عالم، کوئی خطیب، کوئی مفتی، کوئی باعث، کوئی تقریر لیکچر دینے والا اگر اس لیے علم پڑھے یا سیکھے کہ لوگوں کا دل جیت لے یا دنیا مال دولت اکٹھی کر لے، فرمایا قیامت کے دن لم یجد عرف الجنت، جنت کی خوشبو تک بھی اللہ اس کو نہیں ملنے کی توفیق دے گا۔ یہ کام ہم نے پڑھا تھا۔ تو اپنا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تبھی ہمیں ثواب ملے گا۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی اور مقصد ہے تو پھر کبھی بھی اس کا ثواب عند اللہ ہمیں نہیں ملے گا، اللہ کے ہاں ہمیں نہیں ملے گا۔ اللہ کی جو ہے وہ کورٹ میں، عدالت میں اس کا ثواب ہمیں ملنے والا۔ پھر ہم نے جس مقصد کے لیے وہ کام کیا، ہم نے نماز اس لیے پڑھائی، نماز ہم نے اس لیے پڑھائی کہ لوگ کہیں گے کہ قاری قرآن خوبصورت پڑھتا ہے، تو پھر یہی بس یہی تعریف ہوگی، یہی جو لوگوں نے اپریشیٹنگ دے دی، بس جو اپریشیٹ کرنا تھا کر دیا۔ آخرت میں، قبر میں، حشر میں، قیامت کے دن اجر و ثواب ملنے والا۔ اس لیے نیت کے قبلے کو درست کریں، دل کے قبلے کو درست کریں۔ جب تک ہماری یہ ڈائریکشن اللہ کی طرف نہیں لگے گی، جب تک اس ڈائریکشن کا، اس سمت کا زاویہ، نقطہ، اینگل ہمارا اللہ کی ذات نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمیں کوئی بھی اجر و ثواب کسی کام میں ملنے والا نہیں ہے، چاہے وہ گاؤں کا چودھری ہے، ڈیرا ہے، سردار ہے، خان ہے، پٹھان ہے، سرائکی ہے، عوان ہے، سید ہے، کوئی بھی ہے، اس کو اپنے ہر عمل کا ثواب اس وقت تک نہیں مل سکتا اللہ کے ہاں جب تک کہ وہ اپنی نیت کو درست۔ سارا ڈیپینڈ کس پہ ہے؟ ٹوٹلی ڈیپینڈ، ہر عمل کا ڈیپینڈ، ہر عمل کا خلاصہ اور رزلٹ جو ہے وہ نیت پہ۔ اگر نیت خالص ہے تو اس پر اجر و ثواب کی امید کی جا سکتی ہے، اگر نیت خالص ہی نہیں ہے تو پھر آپ ٹھنڈ میں ہم ویسے ہی وضو کر رہے ہیں، گرمی میں ہم ویسے ہی جو ہے وہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، یا مطلب کوئی بھی کام ہے، نماز کے لیے آ رہے ہیں، مسجد کو کچھ دے رہے ہیں، چندہ وغیرہ، کوئی سخاوت کر رہے ہیں، کسی غریب ماں بہن بیٹی کی ہیلپ کر رہے ہیں، اور مقصد ہے لوگوں کا دکھلاوا، تو پھر لوگوں کو ہاں بھلے بھلے بابا چودھری صاحب نے بڑا امداد کی تھی، بڑے لوگوں کا خیال کرتے تھے، تو پھر وہی ہوگا اور کچھ نہیں ملے گا۔ آج کا ہمارا خوبصورت ہے اذان دینا۔ اذان دینا بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر لوگ اذان دینے کا ثواب معلوم کر لیتے لتضاربوا علیہ بالسیوف، تو اذان دینے کے لیے لوگ آپس میں تلواروں کے لیے لڑتے، یعنی مسجد میں اتنا رش ہو جاتا، لوگوں کو ثواب کا پتہ ہوتا، تو ہر بندے کی خواہش پیدا ہوتی کہ اذان میں دوں گا، میں دوں گا، میں دوں گا، ایون کہ لوگوں کے اندر آپس میں لڑائی ہونے لگ پڑتی۔ اتنا زیادہ ثواب ہے، اتنا زیادہ ثواب ہے۔ ہمیں چاہیے، نوجوان نسل ہمیں چاہیے کہ ہم آگے اذان نہیں دیں، جی دے رہے، بہت اچھی بات ہے، میرے منہ سے انہوں نے جملہ کھینچ لیا۔ ایک بار میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ بزرگوں نے کہا کہ بابا جی اذان قاری صاحب نے پڑھا تو سونی پڑھ دینے، میری نہیں ہوتی، میں نہیں پڑھ سکتی، میری قبول نہیں۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، دوسروں کو بھی نیکی کا موقع دے دینا چاہیے، کیوں بابا یوسف صاحب ایسا ہی ہے نا، میری نہیں ہوتی کیا، میں صبح شام اذان پڑھتا، میں کیوں پڑھنے دوں، میں نے نہیں پڑھنی تھی، ایسا ہی ہے۔ ایک دو بار مذاق کے طور پر علم بھائی نے کہا تھا ایک بزرگوں کو کہ آج اذان میں دوں گا، تو انہوں نے 3-4 منٹ اذان پہلے شروع کر دی، کبھی وہ نہ دے۔
تو یہ باتیں محسوس بھی نہ کیجیے کہ حقیقت ہے اور تلخ ہے، کڑوی ہے یا آپ کو بری لگے جیسے بھی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دوسروں کو موقع دے دینا چاہیے، نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے، خود ہمیں آگے بڑھنا چاہیے کہ یار ہم اذان دیں، بابا جی جیسی اذان پڑھ دیے، بابا جی کھلا دل کریں نا، ہاں جی آگے وہ حدیث آ رہی ہے، کھلا دل کریں کہ ٹھیک ہے پتر یہ دے دے، میں روز دینا کچھ دے دو، تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری نہیں ہوگی، میں نہیں دے دیں، یہ نامناسب ہے، بالکل نامناسب ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدال والخیر علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف بلانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے، کسی نے کسی کو نیکی کی طرف بلایا مستحب نیکی، اور اس نے وہ خود نیکی مستحب نہیں کی، اور جس کو بلایا اس نے کر دی۔ میں نے بابا جی ظفر صاحب کو نیکی کا کام کہا، مستحب کام تھا، نفلی کام تھا، اب وہ کام میں خود تو نہیں کیا لیکن بابا جی ظفر صاحب نے کر لیا، تو اب جتنا ثواب بابا جی ظفر صاحب کو نیکی کرنے کا ملے گا اتنا ہی ثواب نیکی کی طرف بلانے والے کو ملے گا، اور فرمایا لا ينقص من اجرہ شیئا، اس بلانے والے کے اجر و ثواب میں کوئی کمی اور اس کرنے والے کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں۔ بابا جی رفیق صاحب یا جو بھی اذان دیتے ہیں وہ اگر کسی کو اذان پڑھنے دیں تو اتنا ثواب اذان دینے والے کو ملے گا اور اتنا ہی ثواب بغیر کسی کمیوں کو تالی کے اس بزرگوں کو ملے گا جو کہتا ہے کہ چلو آج خوشی، یہ اللہ کی خزانوں میں کمی ہے، اللہ کی رحمتوں میں کمی نہیں ہے۔ بندے کے جھولی تنگ ہو جاتی ہے، ہمارا دامن تو تنگ ہو سکتا ہے، رب کے یہ سرکار کا گھر ہے، در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا سو مانگ لیا، اور بھی کچھ مانگ، کم ظرف نہ بڑھ ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ، یہ بحث نہ کر کہ وہ کیا کچھ دے سکتے ہیں کہ کیا کچھ نہیں دے سکتے، ہوش کر، طلب میں آ، طرف میں آ، دامن پھیلا اور بھی کچھ مانگ اور بھی کچھ مانگ۔ اللہ کا در جو ہے وہ سرکاروں کے سرکار کا در ہے، دربار بادشاہوں کے بادشاہ کا دربار ہے، تو اس میں سے اجر و ثواب کی کمی اگر علم ہو جاتا اذان دینے کا ثواب، تو لوگ جو ہے وہ تلواروں کے ساتھ لڑائی کرتے، مطلب یہ کہ اتنا زیادہ رش ہوتا کہ میں دوں گا میں دوں گا۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذان دینے والے کی وہاں تک مغفرت کر دی جاتی ہے جہاں تک اس اذان کی آواز پہنچتی ہے۔ آج کل تو اسپیکروں کا زمانہ ہے، دور تک کئی کلومیٹر تک آواز جاتی ہے، ہر طرف آواز، چاروں جو ہے وہ سمتوں کی طرف، مشرق مغرب شمال ہر طرف اسپیکروں کی اذان جاتی ہے، آواز جاتی ہے اذان کی۔ تو فرمایا وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ رَبٍّ وَيَابِسٍ سَمْعَهُ، جس چیز نے، بندے نے نہیں، انسان نے نہیں، فرمایا جس چیز نے اس اذان دینے والے کی اذان کو سنا، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ، ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی بخشش و مغفرت کی دعا کرنے لگ جاتی ہیں۔ اب کتنی مخلوقات ہیں، کیڑیاں، مکوڑے، چرند پرند، حیوان، انسان، جنات، فرشتے، ساری چیزیں، یہ ساری مخلوقات اللہ کی بارگاہ میں رب و یابس، اچھا خشکی میں رہتے ہیں یا تری میں رہتے ہیں، یعنی جو زمین کے اوپر رہتے ہیں یا پانی کے اندر جو چیزیں رہتی ہیں، مثلا مچھلیاں یا دیگر آبی جانور، پانی والے جانور، وہ سارے اس اذان دینے والے کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرنے لگ جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ والمؤذن یغفر له مدى صوته وصدقه من سمعه، اور پھر آگے سنیں، مؤذن کی آواز کی انتہا جہاں تک ہوتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور اس کی آواز سننے والی ہر چیز جو بھی اس کی تصدیق کرتی ہے کہ ہاں مؤذن سچ کہہ رہا ہے، تو ہمیں اذان کا جواب بھی دینا چاہیے، آگے حدیث آ رہی ہے وہ بھی، تو اذان کی جو تصدیق کرتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، واقعی میرا بھی ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، رب کے سوا کوئی اور معبود نہیں، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو اس کی تصدیق کرتا ہے، فرمایا یغفر لہ، ان تصدیق کرنے والوں کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے، وَلَهُ أَجْرُ مَنْ صَلَّى مَعَهُ، اور جو اس اذان کی آواز سن کر نماز پڑھنے آیا اللہ اس کی بھی بخشش و مغفرت کرتا ہے، اللہ اس کی بھی بخشش و مغفرت۔ خوش نصیب ہیں آپ لوگ، کتنے خوش بخت ہیں، کتنا مقدر نے یاری کی کہ آپ نے اذان، آپ کے کانوں نے آواز سنی اذان کی اور آپ دوڑ کے چلے آئے، اپنا گرم بستر چھوڑا، اپنا آرام کام نیند چھوڑا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر کو آباد کرنے آئے۔ رب کا بھی وعدہ ہے جو میرے گھر کو آباد کرے گا میں بھی اس کے گھر کو آباد و شاد کروں گا۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو اپنے رحمتوں سے مالا مال فرمائے. آمین اللہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے دعا فرمائی الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. فرمایا امام ضامن ہے اور مؤذن امیر ہے. بابا امیر نہیں. الامام ضامن، امام ضامن ہے، گارنٹر ہے، ضمانت دینے والا ہے، گارنٹی دینے والا ہے. المؤذن مؤتمن، اور مؤذن امیر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امام ہے نا یہ آپ کو جنت میں پہنچانے کا گارنٹی دینے والا ہے. امام ضامن ہے یعنی جنت پہنچانے کی گارنٹی ہے آپ کے پاس. والمؤذن مؤتمن، اور اذان دینے والا امیر ہے یعنی امانت دار ہے، مطلب وہ وقت پہ اذان دے گا اور روزانہ دے گا، دعویٰ دے گا اور کبھی بھی مس نہیں کرے گا. امانت کے ساتھ یہ اللہ کی جو امانت ہے وہ لوگوں تک پہنچائے گا کہ یہ رب کی امانت ہے، لوگوں نماز کا ٹائم ہو گیا آپ مسجد میں تشریف لے آئیں. تو اذان دینے والا جو ہے وہ امیر ہے. آگے حضور نے دعا فرمائی اللہم اہد الائمہ، اے اللہ اماموں کو ہدایت عطا فرما. جو امام ہے نماز پڑھانے والا، اے اللہ اماموں کو ہدایت عطا فرما اور مؤذنوں کی مغفرت فرما. یہ سرکار کی دعا کے مستحق لوگ ہیں جو اذان دیتے ہیں، اور اللہ کے محبوب کی دعا رد. کائنات کا نظام ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے پر مصطفیٰ کے زبان سے نکلے ہوئے جملے کبھی رد نہیں ہو سکتے، وہ لازمی قابل قبول ہیں. اللہم اہد الائمہ، اے اللہ اماموں کو ہدایت نصیب فرما اور مؤذنوں کی اذان دینے والوں کی مغفرت فرما. ثلاث مرات حضور نے یہ دعا 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. یقیناً دعا قبول ہے. اچھا جی آخری حدیث اس کے بعد دعائیں خیر. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی اپنے عمل میں مصروف تھا اور وہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان، یعنی کہ اذان دے رہا تھا. یہاں پہ یہ الفاظ ہیں یعنی کہ اذان دے رہا تھا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خرج من النار. اذان کی آواز کو سنا نا تو حضور نے فرمایا خرج من النار، دوزخ سے نکل گیا. یعنی یہ بندہ تو دوزخ میں آپ جو اذان دے رہا ہے، جو گواہی دے رہا ہے کہ لوگوں کوئی معبود نہیں سوائے میرے رب کریم کی ذات کے، کوئی رسول کوئی پیغمبر عظمت والا نہیں ہے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ شان، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں. حضور نے یہ سنا تو فرمایا خرج من النار، آگ سے آزاد ہو گیا. اور قوم یعنی لوگ اس آدمی کی طرف دوڑ پڑے، یعنی نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے نماز کی طرف بلایا، اذان کی طرف اذان دے کر وہ لوگ آئے، انہوں نے نماز پڑھی. من قال مثل هذا یقینا داخل الجنہ، جو اذان دینے والے کی طرح پیچھے الفاظ ادا کرتا جائے گا فقط داخل الجنہ، اللہ اس کو بھی جنت میں داخل کرے گا، اللہ اس کو بھی جنت میں داخل کروا دے گا. تو ہمیں چاہیے کہ اذان کا جواب دیں اور لازمی دیں، ہر صورت میں دیں. محلے میں مسجدیں کافی ہوتی ہیں تو کافی آوازیں آتی ہیں ہر اذان کی، تو صرف ایک اذان کا جواب دینا لازم اور واجب ہے. صرف ایک اذان کا جواب، باقی دیں گے تو ثواب مستحب ہے مگر نہ باقیوں کا ضروری نہیں ہے. اذان جب ملے تو کام کاج چھوڑ دینا چاہیے اور چپ کر کے اذان کا جواب دینا چاہیے. جی آواز کے سننے کا تعلق اگلی چیز کی قوت سماعت پہ ہوتا ہے. ہر چیز کی قوت سماعت مختلف ہے، یوٹی پہ رہتا ہے، اسلام کے رہتا ہے. کچھ لوگ سپیکر میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پچھلی رات کو اللہ اللہ اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ سنانا چاہے تو وہ تو آسمان کے فرشتوں کو ہمارے دل کی آواز سنا سکتا ہے، اور نہ سنانا چاہے تو پھر ہم سبھی کا جتنا غلامی کر رہے ہیں آواز نہیں جا سکتی. نمبر 1. نمبر 2، جو اذان ہے اس میں تو فرشتوں کے اللہ بہتے جاتے قوت سماعت کی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری ہو سکتا ہے کائنات کے فرشتے اس مؤذن کی آواز کو سن وہ پتہ ہے سپیکر کے کیوں نہ دے رہا ہوں، اور وہ ساری کائنات کے لوگ ہی ایسے ہی ہے کہ ساری کائنات کے فرشتے ہی اس کے لیے مقصد کی دعا مانگ رہے ہیں جو بہت بے شک پتہ ہے سپیکر کے لیے. اب یہ الفاظ اس میں آئیں گے کہ مدہ صوت ہی، جب مدہ صوت جہاں جہاں تک مؤذن کی آواز جائے گی اس جگہ تک ساری مخلوقات
اس جگہ تک کی مثال کے طور پر ہماری اس مسجد کی اذان کی آواز جو ہے وہ جاتی ہے اس روڈ کے ختم ہونے پر قبرستان تک ہے نہیں مثال کے طور پر ہماری قوت سماعت کے مطابق ہے نا، فرشتوں کی قوت سماعت کے مطابق تو نہیں ہو سکتا فرشتے سعودی عرب میں بیٹھے ہو اب آپ سن رہے ہو، وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، پیچیدہ سوال ہے، سوال نہیں مسئلہ ہے، مسئلہ وہ ہوتا ہے جو حل نہیں ہوتا، سوال ہوتا ہے جس کا حل موجود ہے۔ مطلب یہ ہے اب اس کو ہم زیادہ اتنا ڈیپلی نہ جائیں، گہرائی میں نہ جائیں، جو حدیث کے سمپل الفاظ ہیں کہ جہاں تک آواز جائے گی اذان کی اس وقت اس جگہ تک کی جتنی مخلوقات ہیں چاہے وہ خشکی میں رہتی ہیں یا پانی میں تری میں، تو وہ ساری چیزیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ تو اب اس سے ظاہری الفاظ سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو فرشتے یعنی کہ یہاں سے لے کر جہاں تک آواز جاتی ہے وہاں تک کے جتنے فرشتے ہیں چاہے وہ ہمارے ہیں یا دیگر جو فرشتے ملائکہ موجود ہیں وہ سارے اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا کیا اسپیکروں میں جو اللہ کو کہتے ہیں، پچھلی رات میں اللہ 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 زور زور سے کہتے ہیں، لوگ سو رہتے ہیں، وہ بلند آواز میں کہتے ہیں، ان کا بھی کنسیپٹ یہ ہے کہ جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے نا وہاں تک یہ چیزیں ہمارے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں، جبکہ ہر چیز کو قوت سماعت میں لیتا ہے۔ ہم تو انسان ہیں نا، ہم آپ کے مطابق سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ 300 میل کے فاصلے پر چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی لشکر کی اونٹوں کی آواز سن لی تھی، یہ تو اللہ پاک کی عطا ہے نا، ہمارا محدود ہے، لمٹ ہے، وہ کس نظریے میں آتا ہے، کس زمرے یہ میں تو آتا ہم ہے۔ جو پڑھتے ہیں ان سے جا کے پوچھا جائے تو ہی پتہ چلے گا، مگر نہ اسلام اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ بندہ لوگوں کے آرام کا یا لوگوں کو ڈسٹرب کرے۔ یہ ایسی چیزیں جو مستحب چیزیں ہیں، یہ کون سا فرض ہے اسپیکر پہ قرآن پاک پڑھا جائے یا اسپیکر پہ دیگر ذکر اذکار کیا جائے؟ اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جمعے والے دن پہلے 5-10 منٹ اوپر والا چلایا کریں پھر بند کر دیا کریں۔ میں یہی کہتا ہوں پہلے 5-10 منٹ کے اب خطاب شروع ہو گیا، خطاب بھی اسی طرح ہے، منزل ہے، قرآن پاک ہے، دیگر ذکر و فکر ہے، تو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہوتا ہے۔ تو 1-2-3 منٹ کے لیے اگر کیا جائے بلند آواز سے اسپیکر میں، تاکہ نیت یہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فلان جگہ محفل ہے یا ذکر و فکر کی محفل جاری ہے، شروع ہے، تو وہاں لوگ آ جائیں۔ پھر 2-3 منٹ بعد بند کر لینا چاہیے کہ بچے ہیں، مریض ہیں، بوڑھے ہیں، لوگ سوئے ہیں، آرام کا کام کاج کا، واش روم میں جانا ہے، لوگوں نے ٹوائلٹ یوز کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے اسپیکر کو بند کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔